لفنگوں سے بلدیات کراچی حیدرآباد کی لے کر سیاسی عمل کو لے کر لانڈوں کے ہاتھوں میں دینی ہے۔ لانڈے کون؟ اللہ کا ڈر رکھنے والے، لوگوں کا درد رکھنے والے۔ فاروق بھائی، آپ کی سیاسی پوزیشن کیا ہے؟ اور اتنی آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکلے؟ نوجوان تو آپ کی آواز پہ آئیں گے، ایک اچھی مقبول شخصیت ہے۔ نہیں، نوجوان میری آواز پہ آ جائیں گے، لیکن وہ مارکیٹ کے باہر کیسے کھڑے ہوں گے جب تک کہ ان کو آفیشیلی مارکیٹ کے ساتھ ان کا کولیبریشن اور کوارڈینیشن، ربط اور تعاون نہ ہو۔ تو میں نے مراد علی شاہ کو میں ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتا ہوں، انہوں نے آج تک مجھ سے بات نہیں کی۔ ناصر شاہ سے میں ملا بھی ہوں بیچ میں، اور ناصر شاہ کو میں نے فون بھی کیے ہیں، میں نے مرتضی وہاب کو بھی فون کی، اور میں نے کہا میری خدمات حاضر ہیں، شہر کے بچوں کو آرگنائز کر کے ہر مارکیٹ کے ساتھ میں کھڑا کر سکتا ہوں، ہر جگہ آپ کو بچے دے سکتا ہوں، شہر کی تنظیمیں دے سکتا ہوں۔ وہ شام کو راشن بانٹے گی، افطار بانٹے گی، اور دن میں مارکیٹیں جب تک کھلتی ہیں وہاں ایس او پی پر عمل درآمد کے لیے دائرے بنا دیں گی۔ میں نے 5-6 روز میں جو دیکھا ہے، اب یقین مانے، میں سحری کی تقسیم میں گیا ہوں تو وہاں ماسک لگائے ہوئے سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی سب دور دور ہیں، بڑی بڑی جگہیں جہاں تعمیرات ابھی نہیں ہوئی ہیں، کوئی بڑا پلاٹ ان کو مل گیا، کسی نے ان کو دے دیا۔ تو اتنا اچھا کام میں نے کل رات کو 2 دیکھے، پھر میں اورنگی گیا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ اس طرح کام کر رہے ہیں بچے، ان کو انوالو کر لیتے تو مارکیٹ کی ایس او پی پر عمل درآمد ہو جاتا اور ہم کرونا کے آگے کے خطرے سے بچ جاتے۔ لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ رمضان اور عید پر جو بچت تھی نا میری بہنوں بیٹیوں کے پاس، انہوں نے تو اس کو بھی جا کے مارکیٹوں میں چوڑیاں لینی، یہ لینا، اور جس طرح دھکم پیل اور جس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اللہ نہ کرے ہماری عزت رہے، اللہ ہمارا مان رکھے، ہمیں ایک بڑی خوفناک صورتحال سے بچا لے اور یہ اسپائک نہ آئے۔ دیکھیں ابھی 1000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور کوئی 35-40 ہزار کے قریب لوگ، 30,000 سے اوپر، 35,000 سے اوپر کیس رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں، 40,000 کے قریب۔ یہ معمولی نمبر نہیں ہے، اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سیاست کو چھوڑ دے یار، مجھ سے جس کو استفادہ کرنا ہے، کام لینا ہے، سب سے زیادہ میں جا رہا ہوں لوگوں میں، وہ بھی ایس او پی، وہ بھی احتیاط کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں ملا رہا، کونی دور سے ملا رہا ہوں، ہر ایک سے فاصلہ رکھ رہا ہوں۔ وہ تصویروں میں لوگ آ جاتے ہیں، سیلفیوں میں بچے، میں ان کو اللہ واسطے، لیکن میں ان کو پھر احتیاطی تدابیر کے لیے اویئرنیس بھی دے رہا ہوں۔ تو چلے میں اگر اپنے آپ کو تھوڑا رسک پہ ڈال رہا ہوں، لیکن میں اویئرنیس دے، اورنگی میں ذرا ڈسپلن کم ملے گا، سرجانی میں ذرا کم ملے گا، کورنگی میں کم ملے گا، گلشن اقبال میں اچھا ڈسپلن ملا، گلستان جوہر میں اچھا ملا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں کام میں لگا سکتے ہیں۔ تو میری سیاست کیا ہے؟ ایک آزاد حق پرست گروپ بناؤں گا اور بلدیاتی الیکشن میں کود جاؤں گا اگر مجھے سندھ ہائی کورٹ سے پارٹی واپس نہ ملی۔ اور میرا نعرہ یہ ہے کہ جب میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے، تو انشاءاللہ اسی توانائی کے ساتھ، اسی شعلے جو ایک سپارک ہوتا ہے نا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ، ولولہ، جوش، ویسے ہی بچوں کو تیار کرنا ہے اور ان کا کراچی میں ان کی جو دلچسپی اس کو بڑھانا ہے، ان کی وابستگی کو بڑھانا ہے، سینس آف بلانگنگ جسے کہتے ہیں، وہ دے کے ان کے ہاتھوں میں کراچی دینا، لفنگوں کے ہاتھوں سے کراچی، حیدرآباد اور شہروں کو لے کر، لفنگوں سے بلدیات کراچی حیدرآباد کی لے کر سیاسی عمل کو لے کر لانڈوں کے ہاتھوں میں دینی ہے۔ لانڈے کون؟ اللہ کا ڈر رکھنے والے، لوگوں کا درد رکھنے والے، بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے۔ بے لوث کا مطلب میری غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ پہ توکل ہے، میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، میں دوسروں کی خدمت پہ لگ جاؤں۔ ایسے نوجوان دیکھیں اتنا اچھا بولتے ہیں، لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ میں جتنی تنظیموں کے ان کے جو ذمہ داروں سے ملا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، اب کراچی ان کو چلانا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں دیں۔ ایم کیو ایم میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، نہ میں سربراہ بنوں، نہ خالد مقبول بنے، نہ عامر خان، اصل سربراہ تو وہ بن گئے، کنور نوید بن گئے، وسیم اختر بن گئے، خالد مقبول تو ڈمی سربراہ ہیں۔ تو بھائی خالد بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو، فیصلہ کریں، ڈمی سربراہی چھوڑیں اور ہم نئے اچھے قیادت کو سامنے لائیں تاکہ آگے کے 20-25 سال کی منصوبہ بندی ہو سکے۔ اب ہماری ایج آہستہ آہستہ اس طرف جاری کہ ہم
پیچھے کی سیٹ پر بیٹھیں اور سکھائیں ڈرائیونگ، اور آگے کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہمارے نئے بچے بیٹھیں. یہ میرا سارا اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. اپناؤ کراچی، بچاؤ کراچی، بناؤ کراچی. کراچی اپناؤ گے تو پاکستان کو اپناؤ گے، کراچی بچاؤ گے تو پاکستان کو بچاؤ گے، کراچی بناؤ گے تو پاکستان کو بناؤ گے. یہ نعرہ یوتھ کی موبلائزیشن، اور میں نے وہ جو 4 منصوبے کہیں کہ کچرا اٹھانے کا جدید نظام، فرسودہ لائنوں کی تبدیلی، ریسائکلنگ، سیوریج پلانٹ ان کو ٹھیک کرنا، نئے پلانٹ لگانا. تیسرا جو ہے وہ پانی K4 4 سال میں لانا، 12 سال میں نہیں، 65 کروڑ گیلن 12 سال میں لائیں گے تو 85 کروڑ گیلن کی پھر شارٹیج ہوگی. اور آخری منصوبہ K4 کے بعد سرکولر ریلوے کا 1200 ارب چاہیے کراچی کو 4 سال میں. 3000 ارب ہم دیتے ہیں سالانہ کراچی والے، تو 3000 میں سے 300 ارب لیں. ماضی میں جو ہم نے غلطی کی، ایم کیو ایم کو اتنا اچھا موقع ملا مشرف کے زمانے میں، لیکن ہم نے پیکج کی خیرات پہ گزارا کیا. اچھے ملے 300 ارب، مصطفیٰ کو ملے 5 سال میں، ہر سال 60 ارب. تو اس وقت کے 60 ارب آج کے سالانہ 300 ارب ہے، تو پھر ملنے چاہیے. اور اختیارات بلدیاتی جو ملے ان کو ہم وہ اختیارات، وسائل اور فیصلہ کرنا، اس کی لسٹ جس طرح انڈیا اور جرمنی کے آئین میں، وہ ہم اپنے پاکستان کے آئین میں محفوظ کرا دیں. تو پہلے پیکج، کراچی کی پیکج نہیں، ہمارا حصہ جائز 300 ارب روپیہ، اور 1200 ارب میں یہ 4 منصوبے 4 سال میں، یعنی 4 گھوڑے دوڑیں گے: کچرا نکاسی آب، پانی اور سرکولر ریلوے. آپ دیکھیں یہ کراچی میں اتنی استعداد ہے، اگر یہ 4 منصوبوں کا آج اعلان کریں نا کہ 4 سال میں یہ منصوبے آپ کو ملیں گے، یہ چیزیں مل جائیں گی، کراچی والوں کے پاس جتنے پیسے ہیں نا وہ سب کاروبار میں لگا دیں گے. گھریلو صنعتیں چل پڑیں گی، بڑی صنعتیں چل پڑیں گی، تعمیرات کا شعبہ چل پڑے گا.